السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات معلوم کرتے رہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی اہم وظیفہ یا کوئی دعا کوئی عمل ہو تو بتا دیں کہ جس سے ہمارا قرض اللہ پاک ادا کرا دے، کوئی راستہ نکال دے، غیبی کوئی مدد آ جائے کہ جس سے ہمارا سارا کا سارا قرض اتر جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ابو داؤد شریف کی آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، بلکہ نماز کے علاوہ کوئی خالی وقت تھا جس میں وہ صحابی مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو کہ شاید یہ بہت زیادہ مغموم ہیں، کسی فکر میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مسجد میں تنے تنہا آ کر کے نماز کے وقت کے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم بے وقت مسجد میں کیسے آئے ہوئے ہو؟ یعنی اب تو کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کے وقت کے علاوہ تم مسجد میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ نماز کے وقت ہی مسجد میں جاتے ہیں اور نماز کے وقت کے علاوہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا دعا وغیرہ مانگتے ہیں، یا پھر مسجد میں بس ویسے ہی چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آ جائیں۔ بعض دفعہ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ مسجد میں جا کر اکیلے کنارے میں بیٹھ کر سر جھکائے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھ لیا تو اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے غموں نے گھیرا ہوا ہے، میرے اوپر بہت سارے غم سوار ہیں اور اس کے علاوہ میں مقروض ہوں، بہت سارے قرض میرے اوپر ہیں، اسی فکر نے مجھے یہاں پر نماز کے وقت کے علاوہ بھی بٹھا کر کے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے قرض کو اتار دے گا؟ یعنی غیبی کوئی مدد آئے گی یا ظاہری کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا کہ جس کی وجہ سے تمہارا سارا قرض اتر جائے گا، اور ایسے ہی تمہارے اوپر جو غم سوار ہیں وہ سارے کے سارے غم بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور مجھے وہ دعا سکھلائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کو شام کو اس دعا کو پڑھا کرو۔ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس دعا کو صبح میں شام میں پڑھ لیا کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، چند ہی دنوں میں اللہ پاک نے میرے سارے غموں کو دور کر دیا، مجھے سکون مل گیا اور میرے اوپر جو بھی قرض تھا اللہ پاک نے وہ سارا کا سارا قرض ادا کروا دیا۔ یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کر دیا ہوگا کہ جس سے ان کے سارے قرض ادا ہو گئے اور ان کے اوپر جتنے غم سوار تھے وہ سب کے سب اللہ پاک نے دور کر دیا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ دعا ہے، اس لیے روزانہ ہم فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو مانگا کریں۔ اس سے ہمارا جو بھی قرض ہوگا وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، اللہ پاک ایسی شکلیں صورتیں پیدا کر دے گا،
ہماری کمائی میں اضافہ ہو جائے گی جس سے ہم قرض کو ادا کر دیں گے، یا کوئی غیبی مدد آ جائے گی، جو بھی شکل ہو اللہ پاک اس کا انتظام کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہمارے اوپر کوئی غم سوار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک نہایت ضرورت مند اور محتاج آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھا دوں جس کو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کہ اگر تم اس دعا کو پڑھو گے، وہ دعا کرو گے تو اللہ پاک اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ پاک اس قرض کو بھی ادا کرا دے گا۔ اس دعا کے الفاظ ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی روزانہ صبح شام میں یا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ جب ہم دعا مانگیں گے تو 3 مرتبہ اس دعا کو بھی شامل کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرا دے گا، کوئی نہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ ایسی نکال دے گا کہ جس سے آپ کا سارا قرض ادا ہو جائے۔ اسی طرح علماء کرام نے ایک اور دعا بتائی ہے، اللہم اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ دعا ہے، اس کو بھی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور راستوں میں چلتے پھرتے جب آپ کی زبان خالی ہو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھا کریں۔ قرآن کریم کی آیت زبان سے پڑھنے کے لیے آدمی کا صرف پاک ہونا ضروری ہے، وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورت بھی اگر پڑھنا چاہے، وضو نہیں ہے تو بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ سے چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ اگر زبانی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو پھر وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو چلتے پھرتے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ غرض میں نے آپ کو 3-4 دعائیں بتائی ہیں، سب کو کر لیا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہم چونکہ مجبور ہوتے ہیں، قرض میں پریشان ہوتے ہیں، اس لیے مختلف دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ساتھ میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں، گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو ستانے والا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اسی طرح ہم جو کھاتے ہیں وہ حلال رزق ہونا چاہیے، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، اس کا خیال رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعاؤں کی طرح قبول ہونے لگیں گی۔ اللہ پاک بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔